ہمیں خطے کی سیاست میں اس کے اچھے نتائج حاصل کرنے کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، سوچ سمجھ کر بنانی ہوگی۔ ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہود ہنود یہ ایک ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اگر لبنان پر وہ حملے کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کی تقریر نے پوری قوم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مولانا نے ایسی تقریر کی، آپ یہ تقریر دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے۔ عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان۔ تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے، ہمیں وہ پالیسی بھی بنانی ہوگی۔ ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے پہ ہم نے بہت خون دے دیا ہے۔ ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں۔ ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنا فکری ہتھیار بھی پھینک دیں آپ کے سامنے، ہم اپنا عقیدہ و ایمان اس کا ہتھیار بھی آپ کے سامنے پھینک دیں، سرنڈر ہو جائیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری ہیں، جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں۔ اس انسانیت پر فخر مت کرو، شرم کے مارے تمہارے سر جھک جانے چاہیے۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے، اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن قیادت خاک کریں گے۔ ہم یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے، OIC کو جانا چاہیے۔ بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی۔ OIC ایک دکھاوا ہے، OIC سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی ہے۔ پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے۔ جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں، ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں، ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں، معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں۔ کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں، اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں۔ یہ مسلم دشمن، جب آپ بنگال میں لڑ رہے تھے تو قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے؟ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن سوالات دو ہیں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی؟ گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے،
تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک پہ ملا سکتے ہیں تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بدامنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرتے ہیں، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا اسمبلی کے فلور پر تاریخی خطاب، تاریخ رقم کر کے رکھ دی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور خاص طور پر شہباز شریف کو کھلے الفاظ میں کہا کہ ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کھل کر آنے کی ضرورت ہے۔